بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل علم کا وجود مسعود اللہ تعالیٰ کی زمین پر رب کائنات کا عظیم احسان ہے، لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ محدثین کرام وہ اپنے کمال علم سے ہمیں ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کچھ اسی قسم کی صورتحال آج کے ہمارے سبق میں بھی ہے۔ صاحب مشکات نے باب باندھا ہے اور باب باندھ کر حیران کر دیا۔ باب الولی فی النکاح واستئذان المرأۃ، کہ باب ہے نکاح میں ولی اور عورت سے اجازت طلب کرنا۔ میں یہ چاہوں گا کہ آج کے سبق میں صرف اس باب پر بات کی جائے اور ان دونوں پہلوؤں کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ سب سے پہلی چیز، نکاح کے لیے ولی کی شرط۔ میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ نکاح کی 4 شرطیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی، لڑکی لڑکے، مرد اور عورت جن کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے، ان کی باہمی رضامندی۔ دوسری شرط حق مہر۔ تیسری شرط 2 گواہ، اور چوتھی شرط ہے لڑکی کا عورت کا ولی۔ اب یہاں پر جو چیز میں آپ کو خصوصی طور پر سمجھانا چاہوں گا کہ لڑکی کے نکاح کے لیے ولی کی شرط کیوں؟ توجہ کے ساتھ بات کو سماعت فرمائیے گا۔ 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اگرچہ آج ہمیں انگریز نے یہ سبق پڑھا دیا کہ جی مرد اور عورت برابر ہیں، قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، مرد اور عورت کبھی برابر نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ یہ بات گراؤنڈ ریالٹیز، زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ مرد اور عورت کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ میں عورت کا دائرہ کار گھر کی 4 دیواری ہے۔ یہ ایک الگ اور مستقل موضوع ہے کہ ہم نے خواتین کو کن کاموں میں لگا دیا۔ عورتوں کا اصل کام یہ تھا ہی نہیں، جو ہم نے ان کے اوپر زبردستی لاد دیا کہ پیسے کماؤ۔ پیسے کمانا شریعت کی نظر میں صرف اور صرف مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت کا کام اس سے کہیں زیادہ بلند و برتر، کہیں زیادہ عظیم اور کہیں زیادہ سعادت والا ہے، اور وہ یہ کہ اس نے نئی نسل کی افزائش کے ساتھ ساتھ تربیت کرنی ہے، قوم کو، معاشرے کو ایسے افراد دینے ہیں جن کا کردار مثالی ہو۔ تو شریعت کی اصطلاح میں عورت کا دائرہ کار محدود ہے، اور پھر فطری طور پر عورت جذباتی بھی ہوتی ہے، جلد فیصلے کرنے والی ہوتی ہے۔ تو اس لیے شریعت نے عورت کی شادی کے لیے ولی کی قید لگا دی کہ ولی دیکھ لے کہ وہ مرد، اس کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کی عادات، اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاندانی پس منظر، اس کا ذریعہ روزگار۔ اب یہ باتیں گہرائی میں جا کر جانچنا، پرکھنا، یہ عورت کا کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن معاشروں میں ولی کی رضامندی کے بغیر
یا ولی کو ساتھ لیے بغیر نکاح ہوتے ہیں، ان معاشروں میں آج طلاق کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ گھر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہاں برباد ہو رہے ہیں، نئی نسل کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عورت کی شان یہ ہے، عورت کا حسن یہ ہے، عورت کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ مرد کے ماتحت رہے۔ اب پہلے مرد جس کے ماتحت یہ تھی، جو پہلا مرد وہ والد نہ ہوا تو بھائی، اس کے بعد یہ چلی گئی اپنے شوہر کی ماتحتی میں، اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ گھروں کو آباد رکھنے میں خواتین کی نسبت مردوں کی قربانیاں زیادہ ہیں، مردوں کا کردار زیادہ ہے۔ جس کا سب سے بڑا ثبوت ہمارے معاشرے میں آپ کو ملے گا کہ بیٹی اگر سسرال سے جھگڑ کر آ جائے تو زیادہ تر ماؤں کا پہلا جملہ یہی ہوتا ہے، بیٹا پریشان نہیں ہو، میں تمہیں ساری عمر بٹھا کر کھلا لوں گی، جوتے مارو اس لعنتی کو، بدبخت کو۔ لیکن باپ ایسا نہیں کہے گا۔ باپ کے الفاظ کیا ہوں گے؟ بیٹے ابھی آپ کو غصہ ہے، غصہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے، معاملے کا جائزہ لیتے ہیں۔ چھوٹے موٹے معاملات ہر گھر میں ہو جاتے ہیں۔ آپ کی شادی ہم نے اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ طلاق لے کر گھر آ جاؤ۔ بالکل اسی طرح اگر بیٹے اور بہو کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو زیادہ تر مائیں یہ الفاظ کہیں گی کہ اس غلط اور گندی عورت کو طلاق دو، تمہارے لیے رشتے بڑھے۔ جبکہ باپ کا کردار کیا ہوتا ہے؟ فوری طور پر معاملے کو ٹھنڈا کرے گا، بیٹے کو جھڑکیاں لگائے گا، 2-4۔ تو اس لیے بھی ولی کی شرط شریعت نے عائد کر دی۔ جہاں تک دوسرا پہلو ہے، آج اپوا آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن یا اور دیگر تنظیمیں جن ظالموں کو اسلام کے بنیادی اصولوں کا پتہ نہیں، وہ اسلام پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی بیٹیوں کی قرآن کے ساتھ شادی، بیٹیوں کی رضامندی کے بغیر ان کا نکاح، اسلام کی کون سی تعلیمات ہیں جو اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ بیٹی کی مکمل رضامندی کے بغیر اس کا نکاح کر دیا جائے؟ یہ باب ہی یہی ہے کہ یہ نہیں کہ بیٹی کو بس مطلع کر دیا جائے، استئذان المرأہ، عورت سے باقاعدہ طور پر اجازت طلب کی جائے، اس کو مکمل آزادی کے ساتھ فیصلہ کرنے کا موقع ملے۔ اور میں اکثر بیشتر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے کہا کرتا ہوں کہ کاغذ قلم لے کر ایک فہرست بناؤ کہ میرے زندگی کے ہونے والے ہم سفر میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک ہائی لائٹر لے کر ان میں سے جن خوبیوں کو آپ کسی قیمت پر ترک نہیں کر سکتے ان کو ہائی لائٹ کرو، اور اگر وہ شرطیں پوری ہوں تو پھر نکاح کرو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس باب کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں، اور عورت یا لڑکی کی مکمل رضامندی کے بغیر بھی نکاح نہیں۔ اس سلسلے میں کافی ساری احادیث حسب معمول انشاءاللہ ہم آنے والے اسباق میں پڑھیں گے۔ میں آپ لوگوں سے اس بات کی امید رکھوں گا کہ حسب معمول آپ لوگ انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ ان احادیث کو نہ صرف یہ کہ سماعت فرمائیں گے بلکہ ان پر عمل بھی کریں گے۔ آج کا سبق صرف باب کی حد تک محدود ہے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر آگے نشر فرمائیے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ فرقہ واریت سے بالا تر خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا یہ آپ کا اپنا چینل ہے، جسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی طرف سے آنے والے محبت بھرے پیغامات کا منتظر ہوں۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.